بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کی فلاں جگہ شادی میں کرنا چاہ رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ شادی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں اس جہاں پہ وہ خاتون اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ بات کرتے کرتے پتہ یہ لگتا ہے کہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے اپنی بیٹی کی، وہ تو نشہ کرتا ہے۔ پھر پروفیسر صاحب نے تھوڑا مزید کریدا تو پتہ لگا کہ وہ ہیروئن کا نشہ کرتا ہے۔ تو ڈر گئے، حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں پہ اپنی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ برباد کرنے جا رہی ہے۔ اس سے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیروئن کا نشہ ہے یہ بڑا سخت نشہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں آئی نو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی پھر آخر آپ کیوں وہاں پہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، بضد ہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ سوکھے بڑے سوکھے مین دے ویری کمفرٹیبل۔ بہت کمفرٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو پلنٹی آف منی، ویری نائس ہاؤس، ویری نائس کارز، اینڈ دے ویئر ویری ویل، دے ڈائن ویری ویل۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اچھے گاڑی میں گھومتے ہیں، اچھا مکان میں رہتے ہیں، لیکن اب آپ یہ بتاؤ کہ جی وہ اس کی اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ اپنی بیگم سے کیسا ٹریٹ کرے گا؟ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے۔ اب دیکھیں جتنی بھی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی، بوڑھی ہو رہی ہیں گھڑوں میں بیٹھی ہوئی، ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ان کو رشتہ کوئی نہیں ملتا؟ ان کو بہت رشتے ملتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرتی؟ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کسی بڑے امیر گھر کی تلاش کے اندر ہیں، کسی بڑے امیر گھر کی تلاش کے اندر ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بڑا امیر گھرانہ ان کو ملے ان کی بیٹی کو، تاکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ عیش کرے گی۔ کیا کرے گی؟ عیش کرے گی۔ پتہ نہیں عیش کرنے کی نوبت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یا اس سے پہلے ہی خدا نخواستہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے تعلق ٹوٹے ہیں، بہت ساری شادیاں ناکام ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ شوہر جو ہے اور شوہر کے جو بہن بھائی اور ماں باپ جو ہیں، اگرچہ وہ بہت پیسے والے تھے لیکن وہ اچھے انسان ہرگز بھی نہیں تھے، اور ان کا جو اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک تھا وہ اچھا سلوک بالکل بھی نہیں تھا، اور مجبوراً جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کے گھر واپس آنے پہ مجبور ہو گئی، اور وہ جو شادی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پائی، شادی ٹوٹ گئی۔ ایک وکیل دوست کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پہلی تاریخوں کے اندر، یا شاید پہلی تاریخ کو اگر آپ آئیں عدالت کے اندر آئیں، تو بے شمار فیملیز، خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بچوں سمیت، تو وہ جو ایلومنائی ہوتی ہے، وہ جو بچوں کے باپ سے رقم ہر مہینے وصول کرنی ہوتی ہے، وہ رقم وصول کرنے آئی بھی ہوتی ہیں، گویا کہ شادی ٹوٹ چکی لیکن بچوں کے لیے جو ہے عدالت کے ذریعے سے وہ پیسے ماہانہ لگوا لینا۔ تو بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لالچ آ گیا ہے، گریڈ آ گیا ہے، اور ایک اچھا انسان جو ہے اس کی تلاش لوگوں نے بند کر دی ہے، وہ شاید ایک بیکار انسان سمجھا جانے لگا ہے۔ میں یہ ہرگز بھی نہیں کہتا کہ ایک انسان جو ہے وہ پیسہ نہیں کمائے اور محض اچھا انسان بنتا رہے۔ پیسہ ضرور کمائیں، پیسہ کمانا ہر ایک انسان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر وہ پیسہ نہیں کمائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ لیکن ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، اور ضرورت تو نہیں ٹالی جا سکتی، لیکن ایک ہوتی ہے لگژریز کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کی جس کے پاس لگژریز ہیں، بہت ساری لگژریز ہیں، جس کی لائف لگزوریس ہے، اگر وہ لگزوریس لائف گزارنے والا انسان جو ہے، اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اس سے بہتر وہ انسان ہے کہ
کہ جو اپنی بیگم کو محض ضروریات ہی دے سکتا ہے اور لگژریز نہیں دے سکتا، البتہ ایک ذمہ دار اور ایک اچھا انسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی یہ قابل عمل بات ہے کہ ایک انسان جو ہے بھوکا ننگا تو نہیں رہ سکتا، اس کی فائنانشیل نیڈز ہوتی ہیں، لیکن فرق بہت ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، مطلب تھوڑے پیسوں میں بھی لوگ بعض اچھا گزارا کر رہے ہیں اور خوش رہتے ہیں آپس میں، میاں بیوی کا آپس میں پیار ہے، دے لائک ایچ ادر، اور وہ اچھی فیملی جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا جو ازدواجی تعلقات ہیں بہت اچھے، بہت شاندار رہتے ہیں، یا کم از کم یہ کوئی نہیں سوچتا دونوں میں سے کہ اس تعلق کو توڑ دیں اور اس شادی کو ختم کر دیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جی جہاں پہ دولت کی ریل پیل ہے لیکن وہاں پہ انسانیت نہیں ہے، اور انسانیت کا وہاں پہ نہ ہونا جو ہے وہ وہاں کی جو زندگی ہے اس کو بہت ہی زیادہ، وہاں پہ ٹینس لوگ رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ لوگ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان ہیپی رہتے ہیں، اور شادیاں ٹوٹتی بھی زیادہ انہی کے اندر ہیں۔ اور لڑکوں کے اندر بھی بہت لالچ آ گیا، لڑکے کے ماں باپ کے درمیان کے اندر بھی بہت لالچ آ گیا کہ امیر گھر کی لڑکی تلاش کرنی ہے، اور امیر گھر کی لڑکی آ کے چاہے جو ہے وہ شوہر کو نوکر بنائے رکھے، مجبوری ہے کیا کریں، اور شوہر کے ماں باپ کی بالکل عزت نہ کرے، اب لے کر آئیں اور پھر مزے کریں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہور چوپو، تو پھر وہ اس طرح کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت، پیسہ ضرورت ہے لیکن اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، اس کو پیسے کو خدا نہیں بنانا، پیسے کو پہلی پرائورٹی نہیں بنانا، پیسے کو پہلی پرائورٹی بنانے والے جو ہیں، پہلی ترجیح بنانے والے جو ہیں، وہ پھر بہت پریشان رہتے ہیں۔ پیسے کا حصول عین ہماری ضرورت ہے، اور رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے لازم مزدوری کرنی ہے، جو بھی ہم کام دیانتداری سے کریں گے، آنیسٹی سے کریں گے، وہ رزق حلال ہے، اور جس کام کو ہم بددیانتی سے کریں گے وہ کام رزق، ہاں اس میں کچھ یہ ہے، کچھ کاموں کی شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے ان کو کتنی آنیسٹی سے کیا جائے۔ نشے کی فروخت جو ہے ایک قطعاً شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، سود کا لین دین قطعاً شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ان باتوں کا جو دھیان رکھنا ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے اگر ہم شادی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔